السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجة یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی فی باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ باب ہے غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا شرک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ باب بہت اہم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا، یہ باب اس لیے اہم ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں دعا کا ذکر ہے، اور جو دعا ہے، دعا کا جو مسئلہ ہے وہ عبادت کی روح ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور عین عبادت ہے۔ اصل خیر کا جو منبع ہے شریعت کے اندر وہ دعا ہے، یعنی ہر قسم کی خیر اس میں آ جاتی ہے۔ تو غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا شرک ہے۔ فریاد کرنے کو استغاثہ کہتے ہیں، پکارنا یعنی دعا کرنا۔ فرق کیا ہے؟ استغاثہ شر مکروہ کو ٹالنے کے لیے دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ استغاثہ میں کیا ہوتا ہے؟ شر مکروہ کو ٹالنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، دفع شر کے لیے، اس کے ازالے کے لیے دعا کرنا، یہ استغاثہ ہے۔ اور جو دعا ہے نارمل دعا پکارنا، وہ کیا ہے؟ اس میں دفع شر بھی ہے اور جلوہ خیر بھی ہے، یعنی ہم خیر بھی مانگتے ہیں اور مصیبتوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے سیکھا تھا کہ استغاثہ خاص اور دعا جو ہے وہ عموم ہے۔
اس میں دعا کی دو قسمیں دیکھی تھی. ایک ہے دعائے مسئلہ، وہ دعا جس میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنا. دوسری قسم تھی عبادت کے ذریعے دعا کرنا، جیسے نماز. اس میں دعائیں ہیں، نماز کے اندر دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. اس میں درود بھی آ جاتا ہے، میں نے ذکر کیا تھا. تو دعا عین عبادت ہے، اور ہر عبادت توحید کا مصدر ہے. اسی طرح استغاثہ کی اقسام دیکھی تھی 3: واجبہ یعنی اللہ کے لیے، یعنی اللہ سے جو مانگنا چاہیے. واجب ہے کہ وہ چیز ہم اللہ ہی سے مانگیں، جیسے تکلیف کا ازالہ. دفع شر کے لیے کسی اور سے اگر فریاد کی جائے تو یہ شرک اکبر ہے، کہ فلاں ہماری مصیبت دور کر دے، ہماری مشکلات کو ٹال دے. استغاثہ کی دوسری قسم محرمہ، دفع شر کے لیے کسی غیر کو پکارنا یہ حرام ہے. واجب میں کیا ہے کہ اللہ کے لیے یہ استغاثہ خاص ہے، صرف اللہ کو پکارنا یہ واجب ہے. اور محرمہ میں کیا ہے؟ دفع شر کے لیے کسی غیر کو پکارنا یہ حرام ہے اور سراسر نادانی ہے، یعنی حماقت ہے. جو مشرک ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور اس کا عذاب کیا ہے؟ دائمی جہنم ہے. تیسری قسم استغاثہ جائزہ تحت القدرہ، یعنی ایسے امور جن کا حل موجود ہے انسانوں کے پاس، جیسے آپ کسی سے قرض مانگ لیتے ہیں، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 اقسام ہم نے دیکھی تھی. عبادت کی اصل دعا ہے، اس لیے دعا کسی اور کو نہیں دینی، یعنی دعا والی عبادت کسی اور کو نہیں دینی. اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور اس کی دعوت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کفر کی اساس ہے. ایک لفظ ہوتا ہے استعانہ، استعانت سے، استعانہ مدد طلب کرنا، جس سے نستعین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو استعانہ اور دعا ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ان دونوں میں کیا ہے؟ دفع شر اور جلوہ خیر، یعنی خیر بھی مانگتے ہیں ہم اور شر سے بھی بچنا چاہتے ہیں. لیکن استغاثہ الگ ہے، اس میں خاص طور پہ شر اور مکروہ کو ٹالنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، جس کو ہم فریاد رسی کہتے ہیں، فریاد کرنا. پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو جو تمہیں فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان. اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. لا نہیں کے لیے ہے، اس نہیں میں وجوب ہے، حتماً و قطعاً، کہ کسی بھی صورت تم نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا. خطاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو اللہ کے خلیل ہیں، لیکن مراد پوری امت ہے. اس لیے آپ کو بھی کہا گیا اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حالانکہ انبیاء ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور نبی مکرم علیہ السلام انبیاء کے سردار ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن آپ کو کہہ کر اصل میں امت کو ہلایا گیا ہے. اگلی بات نوٹ کیجئے گا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا.
اس میں حصر ہے، اس جملے میں تاکید ہے کہ نقصان اگر اللہ پہنچائے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا، وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد شیخ ایک اور آیت لے کر آئے ہیں، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اسی لیے اللہ ہی سے رزق طلب کرو، اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر دیکھیے گا ذرا، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے، اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، رزق کے حصول کی قوی بنیاد جو ہے وہ عبادت اللہ کی توحید ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ رزق میں اضافہ کیسے ہو، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں۔ رزق میں اضافے کی قوی بنیادیں، ایک اللہ کی توحید عبادت اور دوسرا شکر، یہ دو چیزیں۔ امن بھی ملے گا، معیشت بھی ملے گی، توحید سے ملے گی۔ بس تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو، اس سے طلب کرو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر بجا لاؤ۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے کہ امن اور معیشت دونوں حاصل ہو جائیں گے۔ جو بھی کوئی چاہتا ہے کہ رزق بھی آئے اور ساتھ میں سکون بھی آئے، وہ اللہ کی توحید پر اپنا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط کرے اور شکر ادا کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سورہ قریش میں نہیں آتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے تجارت کے خزانے کھولے۔ تو دنیا میں اس کا فائدہ امن اور معیشت ہے، اور پھر قبر میں بھی توحید عافیت ہے، توحید کی وجہ سے عافیت نصیب ہوگی، اور جنت کی نعمتیں بھی اسی کی وجہ سے عطا ہوں گی۔ تو رازق اللہ تعالیٰ ہے، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ رزق دینے کا تمہیں اختیار نہیں رکھتے، کسی اور کو رازق ماننا یہ عین شرک ہے، اور اللہ کو رازق مان کر کسی اور کی عبادت کرنا بھی عین شرک ہے۔ اس لیے اللہ ہی سے رزق طلب کرو۔ اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے، حدیث قدسی ہے، مسلم کی روایت ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کا مفہوم میں ذکر کروں گی۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے یہ حدیث اہل شام کی عمدہ حدیث ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ شامی ہیں نا، اس لیے۔ تو ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، جب وہ یہ حدیث سناتے تو ادب کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے، عاجزی اور ادب کے ساتھ۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ اس حدیث میں تقریباً 10 بار آیا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور تم پر بھی، یعنی عدل کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے یا اے میرے بندو،
تم سب کے سب بھوکے تھے، یا پھر تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے جسے میں کھلاؤں، سوائے جسے میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب کے سب برہنہ تھے سوائے جس کو میں نے پہنایا، لہٰذا مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ دیکھیے نا، آج ہم کھاتے ہیں، ہمارے پاس اتنے اتنے کپڑے ہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ ایک دن آئے گا جب انسان کو ایک نوالا نہیں ملے گا، قیامت کے دن اس کے پاس لباس نہیں ہوگا، لباس نہیں ملے گا، بلکہ سارے لوگ برہنہ ہوں گے۔ اماں جی عائشہ نے پوچھا کیا مرد عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی کو اس کا ہوش ہی نہیں ہوگا، یعنی اتنا سخت دن ہوگا۔ کھانا تو دور کی بات ہے، ایک پانی کے گھونٹ کے لیے لوگ ترسیں گے۔ جام کوثر انہی کو ملے گا جنہوں نے تیاری کی ہے، سنت کی اتباع کی ہے۔ ہمارے لیے پیغام ہے، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، ہمارا عقیدہ کتنا سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح لباس بھی، جنتی لباس سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا۔ تو وہ جو حدیث قدسی ہے اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب گمراہ تھے، میں نے تمہیں ہدایت دی، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں دوں گا۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ توحید میں اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ یہ جو انسان کا دل ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ کہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جب نماز میں کہو نا اہدنا الصراط المستقیم، تو دو نیتیں باندھ لیا کرو، دو نیتیں باندھ لیا کرو۔ ایک کہ اللہ اگر کسی بھی قسم کی گمراہی ہے تو دور کر دے، ہدایت دے دے، صحیح ہدایت۔ اور دوسری نیت کہ اللہ اگر ہدایت دی ہے تو اس پر قائم رکھنا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم سب گمراہ تھے، میں نے تمہیں ہدایت دی، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں دوں گا۔ پھر اس کا اگلا حصہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، اور ایسا ہے، انسان دن رات گناہ کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ تم استغفار کرو، میں تمہیں بخش دوں گا، معافی مانگو، کیونکہ گناہ اگر چمٹا رہے تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا، یہ دونوں متضاد ہیں۔ گناہ ہو گیا، استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کتنا کچھ ہے۔ استغفار کرو، تمہارا رب بخشنے والا ہے، آسمان سے بارش آئے گی، مال، بیٹے، باغات، نہریں، سب ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور اس کا نزول حق ہے۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے نزول میں فرق ہے، اس کا نزول اس کی شان کے مطابق ہے۔ اب دیکھیے میں کرسی پر ہوں، نیچے اتر جاؤں گی تو کرسی خالی،
یہ میرا نزول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نزول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے لیکن عرش خالی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نزول ہے، یہ اس کی شان ہے۔ عقیدہ اسماء و صفات پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی جو بخشش مانگے طلب کرے میں اس کو دوں۔ تو لہٰذا دن رات اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو استغفار کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ہر چیز اللہ سے مانگتے رہو، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ مزید فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کوئی ہمیں پکارتا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی پوجا کا انکار کریں گے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ کن کو پکارے؟ جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، چاہے وہ بے جان ہوں یا مردہ ہوں، اور وہ غافل ہیں، چاہے وہ بت ہوں یا پھر قبر میں موجود میت۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہم نے عبادت کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو دیکھیے کس طرح قرآن مجید شرک کی نفی کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ جب کوئی لاچار المضطر پریشان حال بے بس فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد سنتا ہے؟ کون ٹالتا ہے مشکل؟ کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ تو بھلا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے جو یہ کام کر لے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ ہر بے بس پریشان اور لاچار کے لیے ایک امید ہے کہ جب انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی فریاد کو سنے؟ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ بغیر سوچے سمجھے حضرت ابو ذر تیار ہو گئے، سوچا بھی نہ کہ جنت ملے گی، ٹھیک ہے آپ بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے کبھی سوال نہ کرو، کبھی لوگوں سے سوال نہ کرو، یعنی اللہ سے سوال کرو۔ حالانکہ عام طور پہ کوئی کام ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا ساری زندگی کسی کام کے لیے بھی کسی بندے سے سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ جب بوڑھے ہو گئے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو سہارا آسرا چاہیے، وہ کچھ نہ کچھ مدد کے لیے کہتا ہے کسی کو۔ اس بات سے ڈر کے کہ میں کہیں کوئی سوال نہ کر لوں کسی سے، شہر کو چھوڑ کے دیہات اور جنگلات کا جو علاقہ تھا اس طرف چلے گئے، اور جب کبھی گھوڑے سے ان کا کوڑا گر جاتا تو کسی کو نہ کہتے، نیچے اترتے، وہ اٹھاتے اور پھر بیٹھتے، یعنی یہ والا سوال بھی نہ کرتے، یہ والا بھی توکل اتنا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ حدیث میں آیا، بعض حدیث میں آیا نا کہ جب جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو،
اس لیے اللہ سے سوال کرو، اس کی شان کے مطابق اس کا فضل مانگو۔ تم جب بھی پکارو گے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا تمہارے لیے۔ دعا محفوظ ہے آپ کی، جتنی آپ نے ابھی تک کی ہے، کوئی بھی ضائع نہیں ہے، کوئی بھی۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ ہاں، اس کے 3 نتائج ہیں، اس کے 3 رزلٹ ہیں۔ نمبر 1، فوراً آپ کو ملے، ویسے ہی محفوظ ہوگی جو بھی آپ نے مانگا۔ تسلی رکھیے، وہ رائے گا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے سنا نہیں، سنا، جواب دیا، قبول کیا، یا تو فوراً یا پھر تکلیف ٹال دی۔ سچے عقیدے کے ساتھ اگر دعا کی ہے، کوئی دعا ضائع نہیں، فوراً یا تکلیف ٹال دی یا پھر اس کا اجر قیامت کو ملے گا۔ کون ہے جو پکار سنے، فریاد سنے، تکلیف دور کرے، تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے؟ وہ اللہ ہے، کوئی اور ہے اس کے برابر کا نہیں۔ تم کم سوچتے ہو۔ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق، غالباً عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کو بہت اذیتیں دیا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر استغاثہ کرتے ہیں کہ اس سے جان چھوٹ جائے کہیں، یعنی ایک طرح سے آپ علیہ السلام کے سامنے درخواست رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ عز وجل، دیکھو مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، بلکہ فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ حالانکہ دیکھیے ایک منافق ہے، آپ علیہ السلام کے پاس آنا یہ شرک نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہمیں اذیت دیتا ہے تو کوئی حل نکالیے، لیکن نبی کریم علیہ السلام آپ نے ادب سکھایا، ان کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا کہ اس معاملے میں بھی اللہ سے ہی فریاد کرو، کیونکہ کوئی ایسا دل نہیں جو لاچار ہو، پریشان حال ہو یا بے بس ہو اور وہ اللہ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی نہ سنے، اس کی فریاد رسی نہ کرے، اس کی تکلیف کو دور نہ کرے۔ انبیاء کو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے وہ کلمات کہے ہیں، وہ دعا کی ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، کہ مشرک اور کافر کے بارے میں مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اچھا، اس سے آگے آ جائیں، ایک ایک نبی کو اگر ہم دیکھیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین ہے وہ وکیل کے طور پہ، کارساز ہے۔ بعض آیات میں اس سے اگلا ایک جملہ ہے نعم المولا ونعم النصیر، کتنا بہترین وہ مددگار ہے، دوست ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کن کا کمال ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب کو دیکھیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو صرف اپنی شکایت، اپنا غم، اپنا حزن اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک انتہا ہوتی ہے۔ الصبر نور، صبر نور ہے۔ جب مشکل آتی ہے نا، اس میں صبر کرنا، کہنا آسان اور کرنا انتہا درجے کا مشکل، لیکن صبر میں پھر اللہ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، پھر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، سمندر دیکھیے، سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین،
ان اندھیروں میں پکارا کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ تو ایک ایک نبی نے کس طرح فریاد کی ہے اللہ کے سامنے، دعا کی ہے اللہ کے سامنے، تو یہ ایک توکل اور امید کا جگانا ہے اس باب کے ذریعے کہ ہر چیز اللہ سے مانگنا سیکھو، ہر چیز۔ قرآن پڑھنا ہے، اس کا علم لینا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہے، ہدایت ہے، لباس ہے، رزق ہے، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ یقین مانیے ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑی کمی ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا کہ کیا کیا مانگے۔ یقیناً وہ بندہ جو دعا بہت اچھی کرتا ہے یا دعاؤں میں بہت زیادہ آگے ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے، وہ سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر طاقت جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو اس باب میں ہم نے پڑھا کہ غیر اللہ کو پکارنا اللہ کے مقابلے میں اور اس سے فریاد کرنا یہ شرک اکبر ہے، جو ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے۔ ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنا خاندان اور دعوت عام دی جائے کہ لوگ اس کو شرک اکبر سمجھیں اور اس سے بچیں۔ کیوں؟ شرک اکبر کیا؟ کفر کی بنیاد ہے، کفر کی بنیاد ہے۔ تو غیر اللہ کو پکارنا بالکل فائدہ مند نہیں ہے اور یہ کفر بھی ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے رزق مانگنا جائز نہیں کہ جی فلاں دیتا ہے، نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جنت مانگنا نامناسب ہے، ایسے رزق مانگنا بھی جائز نہیں۔ اور جو شخص شرک کرے، غیر اللہ کو پکارے کسی بھی طرح یا اس سے فریاد کرے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے بے جان یا مردہ، وہ بے خبر ہیں، قیامت کے دن وہ آپس میں دشمن ہوں گے۔ اور یہ جو پکارنا عین عبادت ہے، اگر غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے تو سمجھے کہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تقوی کتنا بلند کیا کہ حالانکہ عام طور پہ نارمل بات میں ہم کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں، رائے لے سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ادب سکھایا، ان کا رخ، ان کا توکل، ان کی امید، ان کا رجوع اللہ کی طرف موڑ دیا کہ فریاد کرنی ہے تو اللہ سے کرنی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔